الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت جناب درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمتا للعالمین. ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا ہے. اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگدا ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم بنہانہ دی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا فضل عظیم ہے جس رب نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی بابرکت باعظمت گھڑیاں نصیب فرمائیں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اس کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آج بروز جمعہ 2 رمضان المبارک 1444 ہجری اور جس آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا تذکرہ فرمایا ہے. ان اہل بیت اطہار میں سے آج ایک نفوس قدسیہ جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج انہی کا ذکر خیر کر کے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا 3 رمضان المبارک کو وصال ہوا۔ آج فقط میں ان کی شان میں چند احادیث اور ان کی عملی زندگی کے متعلق چند باتیں جو ہیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے مسجد نبوی میں، اور آپ سے صحابہ نے سنا۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر پر یہ سنا کہ بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے، اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیں، ان کے ساتھ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، ہاں اگر ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، کیونکہ فرمایا کہ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا جز ہے، جو چیز اسے بے چین کرتی ہے وہ مجھے بے چین کرتی ہے، اور جو چیز اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا جس نے اہل بیت اطہار کو ایذا دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی، جس نے اہل بیت اطہار کو تکلیف دی، پریشان کیا، غم زدہ کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم زدہ کیا، اور جس نے اہل بیت اطہار کو راضی کیا، انہیں خوش کیا، اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے جب مرد کو 4 شادیاں کی اجازت دی ہے، اور وہی اجازت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے بھی ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو منع کیوں فرمایا، اور دوسری شادی کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اجازت کیوں نہ دی، اور اس اجازت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اگر علی اس عورت سے نکاح کرنا چاہے، بنو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے، تو فرمایا میری بیٹی کو طلاق دے دے، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ اجازت کیوں نہ دی، اور ابن ہشام بن مغیرہ کو یہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرنے میں اجازت کیوں نہ دی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں،
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے منع نہیں فرمایا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے متعدد شادیاں فرمائی ہیں۔ نکاح کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ بنو ہشام بن مغیرہ وہ کافر تھا، اور وہ اپنی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پریشان کرنا چاہتا تھا، دکھ دینا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا اور ان سے اجازت، آپ سے اجازت مانگی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور اس انسانی فطرت بھی ہے کہ جب کسی عورت پر سوکن آئے تو پہلی عورت کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے، تو اس بنا پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی ہے، جس نے میری بیٹی کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ اور اسی لیے اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے کب چاہا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ میں تو نہیں چاہا، اور میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی، اور جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہی، زندہ رہی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کسی عورت سے شادی نہیں کی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر متعدد شادیاں کی ہیں، اور اس سے پہلے دوسری شادی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پریشانی نہ ہو، وہ غمزدہ نہ ہو، اور اگر یہ غمزدہ ہوئی تو تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچے گی۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، نہ دنیا میں اس کی بھلائی ہے نہ آخرت میں اس کی بھلائی ہے۔ اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا ان کے متعلق، کلو ناسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا ناسبی و سببی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کا نسب میرے ساتھ ملتا ہے میں ان کے بھی کام آؤں گا، اور جن کا سبب میرے ساتھ ملتا ہے میں ان کا بھی کام آؤں گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کلو ناسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر نسب، ہر سبب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، الا نسبی و سببی، سوائے میرے رشتے کے، سوائے میرے نسب کے، سوائے میرے سبب کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب رشتے منقطع ہو جائیں گے، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، سب خاندان ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی سے کسی کا رشتہ نہیں ہوگا، ماں باپ اولاد کو بھول جائیں گے، اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا اپنی ماں کو بھولے گا۔ جو دنیا میں ماں اگر بیٹے کو اولاد کو تکلیف ہو وہ تکلیف ماں کو پہنچتی ہے،
اور بیٹے کو دنیا کے اندر ذرا جی سر میں درد بھی ہو جائے، ماں کو پوری رات نیند نہیں آتی، ماں کی ممتا تڑپتی ہے۔ اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی دنیا کی خاک چھانتا ہے اور بعض اوقات حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے اولاد کے آرام کے لیے، اولاد کی جو ہے وہ عیش و عشرت کے لیے، لیکن قیامت کا منظر وہ ہوگا، رب العالمین نے فرمایا وہاں نہ اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانے گی، یعنی بھول جائے گی، پہچانتی تو ہوگی لیکن چھوڑے گی، اس سے بھاگے گی، اور ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، سب رشتے منقطع ہو جائیں گے، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، بھائی بھائی سے جان چھڑائے گا، اور جو بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ سے جان چھڑائے گی، سب رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے میرے رشتے کے، سوائے میرے سبب کے سب رشتے منقطع ہو جائیں گے، ایک میرا رشتہ برقرار رہے گا، میرا رشتہ منقطع نہیں ہوگا۔ اور دو چیزیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک رشتہ، ایک تو ہے رشتہ داری نسب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نسب نہیں ٹوٹے گا، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا سبب نہیں ٹوٹے گا، وہ منقطع نہیں ہوگا۔ ابھی یہاں کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، کچھ لا علم جاہل وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں اور باقی سب امتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم سید ہیں اور باقی سب امتی ہیں، اور اس کے کم علمی اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امت میں شمار ہی نہیں کر رہا۔ یہ سید ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی رشتہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نسبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ نسب ختم ہو سکتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کی دعوت کا انکار کیا تو رب العالمین نے کیا فرمایا، اے نوح یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ وہاں رب العالمین نے نسب توڑ دیا، رشتہ توڑ دیا، حالانکہ وہ حقیقی بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، لیکن رب العالمین نے فرمایا یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے کوئی غیر اخلاقی حرکات کی تھی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ نبی کی بیوی ہے، اور نبی کے قریب اللہ تعالیٰ کسی بدبخت کو، بد کردار عورت کو نہیں آنے دیتا۔ وہاں رب العالمین نے نسب توڑا، رشتہ نسب توڑ دیا، کس لیے؟ اس نے حضور صلی اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام کے نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ اور یہ آج کے ان سادات گھرانوں کے لیے یہ باعث عبرت ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کی دعوت کا انکار کر دے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نسب ٹوٹتا ہے۔ اگر آج کا کوئی سید پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا رہے اور پوری زندگی شریعت سے منہ موڑے رکھے، پوری زندگی شریعت کا انکار کرتا رہے اور اپنے عمل سے شریعت کی دھجیاں اڑاتا رہے، مجھے بتائیں قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے کون سا منہ لے کر جائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرما دیا تھا،
سادات کو یہ حدیث بھی یاد ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا، بیٹی یہ گمان نہ کرنا میں نبی کی بیٹی ہوں، قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سادات کو یہ حدیث بھی یاد ہونی چاہیے، اور سادات کو سورہ احزاب کی ان آیات کو بھی ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے جن کے اندر یہ فرمایا، اے نبی کے گھر والوں، اگر تم نے نیکی کا کام کیا، میرے نبی کی فرما برداری کی، اطاعت کی، تمہیں ڈبل اجر ملے گا، تمہیں جزا ڈبل ہوگی، ڈبل نیکی ملے گی۔ ایک میرے نبی کی اطاعت کی، دوسرا میرے نبی سے تعلق کی، رشتہ داری کا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا، اگر تم نے گناہ کا کام کیا، اگر تم نے شریعت سے انحراف کیا، اگر تم نے شریعت سے منہ موڑ لیا اور میرے نبی کی نافرمانی کی، تمہیں سزا بھی ڈبل ہوگی۔ جہاں جزا ڈبل ہے وہاں سزا بھی ڈبل ہے۔ جزا ڈبل اس لیے ہے کہ میرے نبی سے تمہاری رشتہ داری بھی ہے، تم میرے نبی کے گھر والے ہو، اور پھر میرے نبی سے وفا کی ہے، اس لیے ایک اجر وفا کا ہوگا، ایک اجر رشتہ داری کا ہوگا۔ اور ڈبل گناہ بھی اسی لیے ہے کہ تم میرے نبی کے گھر والے ہو، اگر تم نے میرے نبی کی وفاداری نہیں کرنی، تم نے میرے نبی سے وفاداری نہیں کرنی تو کون کرے گا؟ اگر تم نے میرے نبی کی اطاعت نہیں کرنی تو پھر کون کرے گا؟ تمہیں تو بدرجہ اولا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ آج صرف اس خوش فہمی کے اندر کچھ سادات جو ہیں وہ اپنے آپ کو شرعی احکام سے بری سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی کے گھر والے ہیں، ہم سید ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ خوش فہمی ختم ہو جاتی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کیا ہوتا یہ خوش فہمی ختم ہو جاتی۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے اعمال کیا تھے، ان کی عمریں اور ان کی سان عمری کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کا لقب میرے کریم آقا نے دیا، اختصار کے ساتھ میں یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میری دعوت کو قبول فرمائیے۔ آج آپ کا کھانا اور آپ کے صحابہ کا کھانا میرے گھر میں ہوگا۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار تھے اور بہت بڑے مالدار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تمام بما صحابہ کے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانہ نبوت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت سیدنا عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں مبارکوں کو گن رہے تھے۔ کشانہ نبوت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تک جتنے قدم لگے، حضرت سیدنا عثمان غنی گنتے گئے۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا، اے عثمان، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے گن رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشانہ نبوت سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم لگیں گے میں ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ کتنی شاندار دعوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج لوگ کسی کے گھر پیر آئے تو زیادہ ہوتا ہے کہ پتیاں نشاور کی جاتی ہیں، استاد آئے تو پتیاں نشاور کی جاتی ہیں، پھول پھینک سکتا ہے اور بوتا کرے گا تو روپیے لٹا دے گا۔ لیکن یہ کیسی دعوت ہے سیدنا عثمان غنی نے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا۔
اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب گھر تشریف لے گئی تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے. تو جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اے میرے سرتاج کیا معاملہ ہے، آج آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. آج ہماری خواتین کا حال تو یہ ہے نا، اکثریت سب کا نہیں، اکثریت کا حال یہ ہے کہ خامد گھر آئے تو اس کا حال نہیں پوچھا جاتا، بلکہ سب سے پہلے اپنے دکھ درد سنائے جاتے ہیں. فوری جو ہے وہ آج فلاں چیز نہیں ہے، آج فلاں چیز نہیں ہے، آج یہ چیز لانے والی ہے، آج بچوں نے یہ فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں بچے نے یہ تنگ کیا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب خامد گھر آئے تو عورت سب سے پہلے اس کا حال پوچھے اور اس کو تسلیاں دے، اس کے غم میں شریک ہو. بلکہ نہیں، وہ گھر آتا ہے کچھ آرام کرنے کے لیے، طبیعت کو کچھ جو ہے نا وہ افاقہ حاصل ہو جائے، لیکن بعد کے جب پریشانیاں وہ چھوڑ کر آتا ہے تو گھر میں آ کر نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ہی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا تو فوری پرکھا اور پوچھا اے میرے سرتاج کیا معاملہ ہے، آج آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں اگر میرے پاس مال ہوتا، ہم بھی مالدار ہوتے، تو کاش ہم بھی ایسی دعوت کرتے جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دعوت کی ہے. تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ جائیں نا میرے بابا کی بارگاہ میں، جا کر آپ بھی دعوت دے دیں، پیغام دیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہمارے پاس غلام آزاد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صحابہ کے کھانے کے لیے ہمارے گھر میں اتنا راشن نہیں ہے، دعوت کیسے کریں گے؟ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ جا کر بس دعوت دے دیں، انتظام اللہ خود فرما دے گا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم اپنے کریم آقا کی دعوت کریں، یا رسول اللہ ہماری دعوت قبول فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا. اب ادھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کے لیے کھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پر رکھ دی ہے، اور ہنڈیا خالی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، بالکل خالی ہے، چولہے پر رکھ دی گئی اور نیچے آگ جلا دی گئی. آگ جلا کر سیدہ کائنات نے مسلح بچھا دیا اور سجدے میں سر رکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح گریہ زاری کی اے اللہ تو جانتا ہے میں تیری بندی ہوں اور تیرے نبی کی بیٹی ہوں، تیرے نبی کی اہل اطہار میں سے ہوں، تیرے نبی کی لخت جگر ہوں. اے اللہ ہم اس طرح دعوت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے جس طرح عثمان غنی نے غلام آزاد کیے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم اس طرح کھانا نہیں دے سکتے جس طرح عثمان غنی نے کھانا دیا ہے، لیکن اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں اور حسنین کریمین کی اماں ہوں. اے اللہ آج تو نے لاج رکھنی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد رب العالمین کی طرف سے بشارت آئی، سیدہ سجدے سے سر اٹھا لیجئے، اللہ رب العزت نے کھانے کا اہتمام فرما دیا ہے. اللہ نے جنت سے کھانا مہیا فرمایا، جنت سے کھانا بیچا، اور رب العالمین نے بشارت دی عثمان غنی نے اگر ایک ایک قدم کے بدلے دنیا کا ایک ایک غلام آزاد کیا ہے تو جب میرے کریم آقا، جب میرے محبوب، جب میرے نبی آپ کے گھر میں تشریف لائیں گے تو دنیا کے غلام نہیں، ان کے ایک ایک قدم کے بدلے میں رب جنت کے جہنم کے اندر
जो जहन्नमी हैं, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जहन्नम से एक एक जहन्नमी को आजाद कर दिया जाएगा। ये है सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान। आज हमारी औरतों का हाल ये है, चूल्हे पर हांडी रख दी जाती है तो सजदे में सर नहीं होता बल्कि टीवी के आगे बैठा जाता है। जरा मिर्चें जो हैं भून जाएगी, फिर पानी डाल देती हूं, सब्जी डाल दी, फिर टीवी के आगे कहीं जो है वो ड्रामे का सीन निकल न जाए। मैं कहता हूं अगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत के दावे सच्चे हैं, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो फिर खवातीन के लिए ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी सवाए हुस्ना है और नमूना है। उन्होंने चूल्हे पर हंडिया रखी और सजदे में सर रखा, रब्बुल आलमीन ने उस सर की लाज रखी और जहन्नम के से जहन्नमियों को आजाद किया। आज अगर आप भी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत को अपनाएंगे तो हम यकीन से कह सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से आज भी गौसे आजम जैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। आज भी दाता अली हजवेरी वर्गे वली जो है वो पैदा हो सकते हैं। आज भी ख्वाजा अजमेरी जैसे वली पैदा हो सकते हैं। फर्क ये है उन्होंने दौराने हमल भी बच्चे की परवरिश की है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करके की है। आज हमारा हाल ये है, घर में उम्मीद हो जाए ना बच्चे की तो हमारी खुशी और उनकी खुशी में फर्क क्या है। हम खुशी करते हैं ढोल बाजे के साथ, हम खुशी करते हैं कंजर नचाकर, हम खुशी करते हैं कंजरों पर रकम लुटाकर। जिस बच्चे की खुशी हमने कंजर नचाकर कराई है, अब उस बच्चे पर उम्मीद है कि वो बच्चा वली पैदा होगा, वो नेक पैदा होगा, वो फरमा बरदार पैदा होगा। और जिस बच्चे की पैदा होने के बाद जिस बच्चे को हमने पहली खुशी दिखाई है कंजर नचाकर, जिस बच्चे के सामने हमने पहली खुशी की है उसकी माएं बहनें नाच रही हैं बच्चे की। अब मुझे बताएं जिसके बच्चे के सामने हालांकि उसे शऊर नहीं है, आंखें तो बंद रही हैं, देख तो रहा है। और ये बात ज़हन में रखना कि बालिग होने तक बच्चा जो सीखता है वो देखकर सीखता है, वो सुनकर सीखता है। बच्चे के अजान कान के अंदर अजान क्यों पड़ी जाती है, हिकमत क्या है? वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के घर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान है। मुसलमान के घर पैदा हुआ, उसे माहौल इस्लाम का मिला, वो मुसलमान है, उसके सामने उसके माँ बाप नमाज कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान है, तरबियत हो रही है। अजान क्यों पड़ी गई है? अजान का जो है फलसफा क्या है? बच्चे के कान में अजान कही गई और दाएं बाएं कान में जो है वो तकबीर कही गई, क्या फलसफा है? आज साइंस भी इस बात पर पहुंची है तहकीक करके कि जो बात सबसे पहले बच्चे के कान में कही जाए, सबसे पहले बच्चा जो बात सुनता है पूरी जिंदगी उसका असर रखता है। साइंस ने आज तहकीक की है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमा दिया था बच्चे के अजान में तकबीर अजान कही जाए, अल्लाह की तकबीर कही जाए, ताकि वो सबसे पहले अल्लाह की तकबीर सुने और रब्बुल आलमीन की शान कुदरत जो है वो पूरी जिंदगी उस पर असर करती रहे। लेकिन हमारी खुशियां कैसे होती हैं? हम अजान रस्मी दिलाते हैं, रस्मी अजान पढ़ी जाती है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था रह गई रस्म अजान, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही। आज जब हमने रस्मी तौर पर अजान कहना शुरू कर दी है, रस्मी अजान पढ़वाते हैं, बच्चा पैदा होता है, बच्चा मां के पेट से अभी बाहर नहीं आता तो गाने शुरू हो जाते हैं। अभी बच्चे की परवरिश भी मुकम्मल नहीं होती तो गाने चल जाते हैं। क्यों जी, ये क्यों चलाए हैं जी? किसी गैर औरत की आवाज बच्चे के कान में ना पड़े। तो मैंने कहा जिसके गाने चलाए ये बच्चे की फुफ्फी लगती है, ये बच्चे की खाले जिसकी पहले आवाज उसके कान में जा रही है।
سب سے پہلے تو آپ نے اسے گانا سنایا ہے، سرنگی سنائی ہے سب سے پہلے، اب بعد میں اذان دی جا رہی ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ بڑا ہو کر پھر گانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سنا اس نے گانا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کی اس زندگی پر عمل کریں، ان کے طریقے پر عمل کریں، ان جیسے اعمال کریں، ان جیسی زندگی اپنائیں، تب ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے، ہماری اولاد نیک ہوگی، ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، اور یہ محبت وہ ہوگی جو قیامت کے دن ہمارے لیے باعث نجات بنے گی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔